عرض کروں گا۔ محترم سامعین، قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح دیگر عبادات تمام امتوں میں تھیں، اسی طرح یہ والا عمل، یہ والی عبادت بھی ہر امت میں رہی ہے۔ جس طرح نماز ہر امت میں رہی، روزہ ہر امت میں رہا، جیسے کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ زکوٰۃ بھی ہر امت میں رہی، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، روزے کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، نماز کا طریقہ اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ عبادات ہر امت میں رہی۔ اسی طرح قربانی کا تصور بھی ہر امت میں رہا۔ قرآن پاک سپارہ نمبر 17 سورہ حج، اس کا رکوع نمبر 5، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت پر قربانی مقرر کی تھی۔ تو جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر امت میں یہ اعمال رہے، اسی طرح قربانی بھی ہر امت میں رہی۔ اس امت کے لیے کوئی انوکھا حکم نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر امت پر قربانی مقرر کی تھی۔ اب قرآن پاک میں دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا جو قصہ جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی، ان میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے ہوا۔ پہلے نبی سے ہی قربانی کا تصور اور قربانی کا آغاز۔ سپارہ نمبر 6، سورت نمبر 5، سورہ مائدہ، رکوع نمبر بھی 5۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ ان آیات کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کہ بعد میں رہ نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو قصوں، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آگے کیا فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، بس اللہ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول فرما لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام جڑوا بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک حمل سے دو بچے پیدا، لڑکا لڑکی، دوسرے حمل سے پھر دو بچے، لڑکا لڑکی۔ اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ جو دو جڑوا بچے پیدا ہوں ان کا نکاح اگلے دو جڑوا بچوں کے ساتھ، لڑکا ادھر سے لڑکی ادھر سے، اس طرح یہ طریقہ کار تھا اس شریعت میں، اور اللہ نے نسل کو بڑھانا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جو اس کی سگی بہن، حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جو اس کی سگی بہن۔ اب جب یہ جوان ہوئے تو قابیل جانتا تھا کہ میری شادی حابیل کی بہن کے ساتھ ہوگی اور حابیل کی شادی میری بہن کے ساتھ ہوگی۔ قابیل کی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی یہ زیادہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کی بہن وہ کم خوبصورت تھی، لیکن دونوں کی خواہش تھی
اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حابیل کا دعویٰ تو درست تھا، لیکن قابیل کا دعویٰ درست نہ تھا، چونکہ وہ اس کی سگی بہن تھی۔ دونوں میں اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ آدم علیہ السلام نے بیٹوں کو سمجھایا، جب سمجھ نہ آئی تو آدم علیہ السلام نے دونوں کے سامنے یہ رائے رکھی، بھئی تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے ہاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اپنے اس دعوے میں، اپنے اس رائے میں وہ سچا ہے، اور جس کی قربانی رد ہو گئی وہ اپنے دعوے میں جھوٹ ہے، اس کی رائے درست نہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ حابیل نے ایک عمدہ جانور اللہ کے نام پر قربان کیا اور پہاڑی کے اوپر جا کے رکھ دیا، جبکہ قابیل نے زرعی پیداوار کچھ اجناس وغیرہ لی، وہ بھی اچھی نہیں تھی، ہلکی پھلکی جو تھی، وہ ایک پہاڑی کے اوپر رکھ دی۔ اللہ کی طرف سے جو اس وقت قبولیت کی علامت تھی وہ یہ کہ آگ آئی، حابیل کی قربانی کو اس آگ نے راکھ بنا دیا، اچک دیا، ختم کر دیا۔ یہ علامت تھی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کے رکھا ہوا اجناس زرعی پیداوار وہ وہی کے وہی۔ اب آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو سمجھایا، لیکن قابیل کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ قرآن پاک میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حابیل کی قربانی قبول، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو قابیل کہنے لگا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، لیکن حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی صرف پرہیزگار لوگوں کی، متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، غیر متقی کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اب قابیل نے کیا کہا، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، حابیل پھر اپنے بھائی قابیل سے کہنے لگا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے گا، وہ سمجھ گیا نا اب یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو حابیل نے کہا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس ارادے سے تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کی تفسیر میں محدثین نے لکھا کہ اگر وہ اپنے بچوں کے لیے اس کو قتل کر دیتا تو تب بھی درست تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے دفاع میں اگر ہاتھ اٹھاتا تو یہ اس کا عمل درست تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ بڑھا رہا ہے، لیکن مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیوں؟ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں خوف خدا۔ آگے تشریف لائیں، آج کے ہمارے مہمان نات خان تشریف لائے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ موقع دیں گے۔ انی ارید ان، اب حابیل نے کیا کہا، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، حابیل کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں، تیرے گناہ تو تیرے ذمہ ہیں، لیکن جو میرے ذمہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جب تو مجھے قتل کرے گا وہ گناہ بھی تیرے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اور پھر کیا ہوگا، فتکون من اصحاب النار، تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے گا، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا۔ پھر کیا ہوا، فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پھر جب قابیل نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، فقتلہ، پھر اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، بس وہ خاسرین میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض، پھر اس کے بعد فبعث اللہ غرابا،
جب اس نے قتل کر لیا اب اس کو سمجھ نہ آئی کہ میں اس لاش کا کروں تو کیا کروں. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فبعث اللہ غرابا، پھر ہم نے کبا بھیج دیا. یبحث فی الارض، جس نے زمین کو کریدا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، قابیل کو دکھانے کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو اس طرح دفن کرے. قال یا ویلتا، اب قابیل نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک کوے سے مجھے سکھایا جا رہا ہے، مجھ سے تو کوا بھی بہتر ہے، تو کیا کہا؟ قال یا ویلتا اعجزت، تو وہ کہنے لگا کہ کاش میں اس کبے سے بہتر ہوتا، مجھے پتا ہوتا کہ میں نے اس لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے. ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو کبے سے بھی گیا گزرا ہوں، بدتر ہوں. فاواری سوءۃ اخی، مجھے اپنے بھائی کو دفن کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا. فاصبح من النادمین، پس وہ پشیمان ہو گیا، افسردہ ہو گیا یہ منظر دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. اب اس واقعے میں سے جو سبق ملتے ہیں اس کو مختصراً یہ عرض کر دوں کہ اس کائنات کا سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے بھائی کا کیا، اور وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے، اور وہ بھی حسد کی وجہ سے. اور پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے بغیر کسی وجہ کے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا. ایک شخص کا ناجائز قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. تو قربانی کا تصور کوئی اس امت کے لیے انوکھا حکم نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا تصور رہا، اور پھر اس امت میں بھی ہے، ہر امت کے اندر یہ رہا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہر امت پر قربانی کو مقرر کیا. لیکن کچھ لوگوں نے گزشتہ امتوں میں انبیاء کرام کے جانے کے بعد ان لوگوں نے قربانی کو خود ساختہ معبودوں کے نام کر دیا. وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، خود ساختہ معبودوں کے نام. لیکن جب اس امت کو اللہ نے حکم دیا تو فرمایا قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ فرما رہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اس آیت کی تفسیر میں بخاری، مسلم، ابو داؤد تینوں کے اندر روایات موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. کچھ دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنود کی گئی، آنکھیں بند ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی صحابہ کرام سمجھ گئے کہ وحی کے اثرات ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے، مسکرانے کا سبب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری آنکھیں بند ہوئیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک سورت نازل فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت وہ تلاوت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس بے شک آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجئے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. یہ چھوٹی سی سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ بخاری، مسلم، ابو داؤد تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، ایک حوض کا نام ہے.
جس حوض سے، جس نہر سے میری امت سیراب ہوگی، اور فرمایا کہ میری امت جو سیراب ہوگی ان برتنوں کی تعداد، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ان برتنوں کی تعداد آسمان پر جو ستارے ہیں ان ستاروں سے بھی زیادہ تعداد میں وہ برتن ہوں گے، ان برتنوں کی تعداد اتنی ہوگی۔ فرمایا میری امت سیراب ہوگی۔ اگلی بات قابل توجہ ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں اختیار کر لی، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، کہ ایک بات قرآن و حدیث سے، صحابہ سے، اہل بیت عظام سے، اولیاء کرام سے ثابت نہیں، اپنی طرف سے شامل کر لی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اسی سورت کی تفسیر میں موجود ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کی جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ نے نماز اور قربانی دونوں کا اکٹھے ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھو، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ نماز میں بھی دکھلاوا اللہ کو قبول نہیں، اسی طرح قربانی میں بھی ریاکاری اللہ کو قبول نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سورہ حج کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری قربانی کا نہ گوشت نہ خون کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو اگر پہنچتا ہے تو تمہارا اخلاص، تمہاری نیت، کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، جانور کو نہیں دیکھتے، نیت کے اوپر۔ اس دور میں بے شمار فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ایک فتنہ ایسا بھی ہے کہ جو لوگوں کا یوں دماغ خراب کرتا ہے کہ بھئی دیکھو تم جو حج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، تم جو قربانی کے اوپر اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، اس کا بھلا ہو جائے۔ خانہ کعبہ کا جو تم طواف کرنے جا رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ ایک آٹے کی بوری اٹھاؤ، کسی غریب کے گھر کا چکر لگا لو۔ اس طرح باتیں بنائیں گے اپنی طرف سے کہ ایک عام بندہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ حج کا ایک الگ حکم ہے، غریب کی خدمت کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ فلاح و بہبود کے کام اپنی جگہ، اس کو حج کے ساتھ کیوں جوڑا جائے، اس کو قربانی کے ساتھ کیوں جوڑا جائے؟ بھی تم جانور ذبح کر کے گوشت کھا کے کیا کر لو گے؟ وہ پیسے جو تم لاکھوں روپے کی قربانی نہ، کسی غریب کا بھلا کر دو، کاروبار کرا دو، یتیم بچی کی شادی کرا دو۔ بھی قربانی کے وقت یہ یاد آیا جب تو نے لاکھوں روپے کا موبائل لیا تھا تب تجھے یہ بات یاد کیوں نہیں ہے؟ جب تو اپنا گھر بنا رہا تھا، جب گاڑی لے رہا تھا، تب تیرے دماغ میں یہ شیطانیت کیوں نہیں گھسی؟ جب حج کا معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ ہے تو یہ شیطانیت گھس گئی۔ ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ اور پھر ایسے لوگ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ قربانی والا عمل یہ خاص ہے صرف حاجیوں کے لیے، یہ حج کے موقع کے اوپر قربانی واجب ہے، ہم لوگوں کے لیے تھوڑی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی، حالانکہ حج آپ نے کیا۔ 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا، 10 سال قربانی فرمائی، حج ایک عمرہ 4 ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے، ایسے لوگوں سے بچے۔ اور ایک اور فتنہ جو چند سال قبل آیا اور اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا بھی دیکھو قرآن پاک کے اندر موجود ہے
سپارہ نمبر 8 سورہ انعام، اللہ رب العزت نے 4 جانوروں کا ذکر کیا، 8 ازواج، 8 جوڑے نر مادہ تو 4 جانور بنے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ نر مادہ، بکرا بکری نر مادہ، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ اونٹنی گائے بیل، ان 8 جوڑوں کا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا۔ تو اس آیت کے تناظر میں ایک فرقہ ایسے بھی اٹھا، وہ کہنے لگا بھی دیکھو اس میں بھیڑ کا ذکر ہے، بکری کا ذکر ہے، بکرے کا، اونٹ کا، گائے کا، لیکن بھینس کا تو ذکر نہیں۔ ایسا بھی فرقہ اٹھا کہ بھینس کا تو ذکر نہیں ہے، لہذا بھینس کی قربانی تو جائز نہیں، کہ دودھ تیرے لیے حلال ہے، اس کا ویسے گوشت تیرے لیے حلال ہے، اس کا مکھن تیرے لیے حلال ہے، دہی تیرے لیے حلال ہے، جب قربانی کا وار ہے تو پھر حرام ہوگی، تو پھر نہ آگے پیچھے بھی نہیں استعمال کرو۔ اس آیت کے تناظر میں حالانکہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ قربانی کے متعلق نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ صرف اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جانور حلال ہے، کیونکہ ان جانوروں کے متعلق جو مشرکین مکہ تھے وہ غلط عقائد رکھتے تھے، اس لیے ان کی وضاحت کے لیے۔ ہاں جو قربانی کے متعلق آیت ہے وہ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھی، سورہ حج رکوع نمبر 5، اس کی پہلی آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ آیت مبارکہ قربانی کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے ہر امت پر قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام کا لفظ اللہ نے بولا سورہ انعام میں، صرف انعام، یہاں پہ بہیمۃ الانعام۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بیان القرآن میں لکھا بہیمۃ الانعام سے مراد وہ جانور ہے جو قربانی کے لیے حلال، قربانی کے لیے جائز ہے۔ اور اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ بہیمۃ الانعام، وہاں پہ جو 8 جانوروں کا ذکر ہے وہ صرف انعام ہے، یہاں بہیمۃ الانعام سے مراد لکھتے ہیں وہ جانور جو پالتو ہوں، وہ جانور جو گھاس کھاتے ہوں، وہ جانور جو گوشت نہ کھاتے ہوں، وہ جانور جو شکار نہ کرتے ہوں، درندہ جانور نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ حلال ہے اور وہ قربانی کے لیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر ہے، اس میں بحث بھی ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کر موطا امام مالک، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، چاروں ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں بقر گائے کا ذکر ہے اس سے مراد بھینس بھی ہے، اور انہوں نے اسی وجہ سے لکھا کہ جب تم زکوٰۃ نکالو، اگر تمہارے پاس گائے ہیں تو جو گائے کی زکوٰۃ بنتی ہے اسی طرح بھینس کی بھی زکوٰۃ وہی بنے۔ جب زکوٰۃ کا معاملہ ہو گائے بھینس کی ایک ہی زکوٰۃ، تو اسی طرح لکھ۔ اور پھر یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نظام، صحابہ کرام کے دور میں تو یعنی عرب میں تو اب بھی بھینس نہیں ہے اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں تھا، لیکن چاروں ائمہ، مفسرین، محدثین، محققین، اولیاء کرام ہمیشہ سے عمل رہا کہ وہ بھینس کی بھی قربانی کرتے رہے اور اس کو جائز سمجھتے رہے۔ لیکن آج 2-4 سالوں سے یا کچھ سالوں سے ایک ایسا فرقہ اٹھا ہے جس کا نعوذ باللہ یہ کہنا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز، آپ نے ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے۔ اور پھر جب آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جب آپ بڑا جانور لائیں، اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں ان سب کی نیت درست ہو، خدا نخواستہ کسی ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہوئی تو سب کی قربانی ضائع۔ جو آپ کے ساتھ 7 لوگ شریک ہیں، سب کی قربانی ضائع، سب کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ اور پھر جو لوگ شامل ہیں ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ انبیاء کرام کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، اہل بیت اعظام کے متعلق، اولیاء کرام کے متعلق
قرآن و حدیث کے متعلق ان کا صحیح عقیدہ ہو، کہیں وہ مرزائی تو نہیں، اس بات کا اپنا خیال رکھنا ہے، کہیں وہ صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرنے والا شخص تو نہیں، کہیں کوئی قرآن و حدیث کا منکر تو نہیں، کوئی بدعتی شخص تو نہیں، ایسا شخص نہ ہو جو صحیح العقیدہ نہ ہو، اس کو ہم شامل نہ کریں۔ وہ شامل ہوگا تو آپ کی قربانی ضائع ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، تو اس عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، درس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ 5 شرائط ہیں قربانی کے وجوب کے لیے۔ سب سے پہلی شرط، قربانی کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم کے اوپر نہیں ہے، قربانی اس کے اوپر واجب نہیں۔ ہاں، غیر مسلم کو ایک تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ذبیحہ آپ مسلم سے کروائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کسی غیر مسلم آ جائے، اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ ایسے واقعات چند سال پہلے ہوئے ہیں۔ ہاں، غیر مسلم کو آپ گوشت دے سکتے ہیں، بلکہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد صفائی کرنے والا عملہ تقریباً اکثریت اس میں عیسائی ہوتے ہیں، یا گھروں میں کام کاج کے لیے خواتین بعض اوقات عیسائی ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اس سے گھر کی صفائی، کپڑے وغیرہ دھلوا سکتے ہیں تو پھر اس کو قربانی کا گوشت ضرور دیں، یہ ہمارے اخلاق کا حصہ ہے، ان کو آپ ضرور یاد رکھیں۔ آپ انشاءاللہ گوشت بھیجیں گے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ان کا آپ خاص خیال رکھیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان۔ دوسری شرط یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام کے اوپر نہیں، اب تو خیر غلامی کا دور نہیں۔ تیسری شرط یہ کہ وہ عقل مند ہو، اگر کوئی ایسا ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ بالغ ہو، یعنی بڑا ہو، بچے کے اوپر نہیں، اگرچہ اس کے پاس پیسے ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے اوپر قربانی نہیں، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ پانچویں اہم شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب، اور صاحب نصاب میں 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوگا، سونے کا نہیں، 52.5 تولہ چاندی، جس کی مالیت تقریباً 1,57,000 یا 57,000 سے بھی کچھ اوپر ہے، 58,000 آپ لگا لو، 60,000 کر لیں۔ اگر کوئی شخص 1,60,000 روپے کا مالک ہے، پیسے ضروری نہیں ہے، سونا بھی اس میں شامل، چاندی بھی اس میں شامل، روپے پیسہ بھی اس میں شامل، ضرورت سے زیادہ فرنیچر جو گھر میں سال بھر استعمال نہیں ہوتا وہ بھی شامل، ضرورت سے زیادہ برتن جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی وہ بھی اس میں شامل، ایک گھر جس میں رہ رہے ہیں اس کے علاوہ اور گھر ہے وہ بھی شامل، ایک گاڑی جو ضرورت کی ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ جو گاڑی ہے وہ بھی شامل، یہ ساری چیزیں شامل کر کے دیکھیں گے اگر کوئی شخص 1,60,000 روپے کا مالک بنتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ایک عورت کے پاس 5 تولے سونا ہے، 10 تولے سونا ہے، یا 2-4 تولے سونا ہے، کچھ چاندی، یعنی کہ وہ 1,60,000 کی مالک بن رہی ہے، تو وہ سونا زیورات جو وہ استعمال میں، وہ نہیں، جو استعمال میں نہیں ہے وہ سونا اگر عورت کے پاس ہے اور وہ صاحب نصاب بن رہی ہے، اب اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، وہ چاہے سونا بیچ کر قربانی کرے لیکن اس کو کرنی پڑے گی، وہ اپنے میاں سے لے کر قربانی کرے تب بھی اس کو کرنی پڑے گی۔ تو جب ایک گھر میں جتنے افراد ہوں وہ سارے اپنا اپنا محاسبہ کریں گے، اگر وہ 1,60,000 کے مالک بنتے ہیں جو میں نے ترتیب بنائی ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر وہ اس کے مالک نہیں بنتے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو پھر اس میں چوں چرا نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ، یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ، یعنی ہمارے حساب سے اتوار کا روزہ، یہ یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ 2 سال کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو 1 دن کا روزہ ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن، تو کوشش کی جائے اس دن روزے کی،
اور جو تیسری بات میں نے بتائی تھی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے، چاہے آپ امام کے پیچھے ہو یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا خواتین ہو، ان کو بھی آپ گھروں میں جا کے بتائیں، ان کے اوپر بھی واجب ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جائے نماز جس کے اوپر وہ نماز پڑھتی ہے وہاں پہ ایک چٹ لگا دیں اور اس چٹ کے اوپر لکھ دیں کہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 تک میں نے تکبیر پڑھنی ہے۔ تو جب وہ چٹ کو دیکھیں گی تو ان کو یاد آ جائے گا، ان کے لیے اس طرح یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ واجب ہے اور آپ کو پتہ ہے واجب فرض کے قریب قریب ہے۔ ان اعمال کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 6 بجے ادا کی جائے گی، تو جو آپ تشریف لائے ہیں وہ ان تک بھی پیغام پہنچا دیں کہ جو آج تشریف نہیں لائے یا جو عید کے دن ادھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے مہمان نعت خواں بھائی نعمان صاحب تشریف لائے ہیں، تو ملتمس ہوں کہ وہ تقریباً 10 منٹ 1:15 تک وہ اپنا کلام پیش فرمائیں اور تمام آپ ان کے حوصلہ افزائی فرمائیں۔